زندہ، نہ حوراں دے قصے، نہ آدم حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا۔ فرمایا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تحتاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ تے تاجاں، نہ محلہ والی، نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو اتھے زندگانی، نہ ملدی کسے نو اتھے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش نہ فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ضروری۔ اور فرمایا کسے شے دا وی اتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی اتھے کسے شے دا وی اتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ سامعین ذی قدر 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر نبی دنیا میں تشریف لایا اور دنیا میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ ہمارے بعد آخری نبی نے آنا ہے، خاتم المرسلین نے آنا ہے، خاتم النبیین نے آنا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہ اعلان فقط جناب عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے کہ جن کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے؟ دیگر انبیاء آتے رہے، 1.25 لاکھ انبیاء آئے، سب نے مصطفیٰ کی آمد کی بشارت دی۔ وجہ کیا ہے سامعین ذی وقار؟ وجہ فقط اتنی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے آ کر خاتم النبیین نبی کی آمد کی بشارت دی ہے۔ رب تعالیٰ نے زمانے پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ دور جس بھی نبی کا ہوگا چرچا محمد عربی کا ہوگا۔ فرمایا دور جس بھی نبی کا ہوگا چرچا محمد عربی کا ہوگا۔ اور سامعین ذی وقار ہر نبی نے کہا میرے بعد جو نبی آئے گا وہ باعث تکوین عالم ہوگا، وہ شہنشاہ حسینہ ہوگا، تتمہ دورہ ہوگا، نور ذات لم یزل ہوگا، فخر آدم و بنی آدم ہوگا۔ یہاں رک کر میں ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہوگا، اپنے امتیوں کو یہ بات بتائی ہوگی کہ میرے بعد ہمارے بعد جو نبی آئے گا وہ نبی آخر الزماں ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوگا، تو سامعین ذی وقار زمانہ سوچتا ہوگا، میرا یہ خیال ہے زمانہ سوچتا ہوگا، اس بات کو ذہن میں لاتا ہوگا کہ جس کی آنے کی بشارت جناب ابراہیم دے رہے ہیں، یہ آنے والے کی جو بشارت دے رہے ہیں، یہ اعلان کرنے والا اتنا خوبصورت ہے، جس کا اعلان کر رہا ہے وہ سونا کتنا خوبصورت ہوگا، کملی والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اب حسن مصطفیٰ کی بات آئی ہے، حسن مصطفیٰ کی بات آئی ہے تو جناب عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک شعر لکھتی ہیں، آپ کی جانب ایک شعر منسوب ہے۔ اس شعر کے اندر یہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ کپڑے سی رہی تھی، آپ سے سوئی اندھیرے کے اندر گم ہو گئی۔ وہ سوئی جب گم ہوئی فرماتی ہیں اتنے میں امام الانبیاء تشریف لائے، اور جو ہی حضور کی آمد ہوتی ہے فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کی نورانیت اتنی تھی کہ کمرہ جگمگا اٹھا۔ فرمایا کمرہ جگمگا اٹھا، مصطفیٰ علیہ السلام آئے اور آپ کی اس نورانیت کے اندر فرماتی ہیں مجھے گم کردہ سوئی مل گئی۔ اس پر شعر لکھتی ہیں، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، فرمایا ایک میرا سورج ہے اور ایک اس آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے۔ اور فرمایا وشمسی خیر من شمس السماء، فرمایا میرا جو سورج ہے وہ اس آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فإن الشمس تطلع بعد فجر، فرمایا یہ جو آسمانی سورج ہے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی طالع بعد العشاء، اور فرمایا جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، فرمایا وہ عشاء کے بعد روشنی دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار یہ زمین کا سورج ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ زمین کا سورج ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام عالمین کے سورج ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام عالمین کے سورج ہیں، اور یہ جو سورج ہے یہ زمین میں گھومتا ہے۔ فرق سمجھیے، یہ جو سورج ہے یہ زمین میں گھومتا ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام وہ سورج ہے کہ جن کے گرد عالم چکر لگاتے ہیں، جن کے گرد ساری کائنات چکر لگاتی ہے۔
سامعین ذی وقار، اسی سورج کی چمک سے خیرات لینے کے لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ پڑھ لیجئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ جو دل کی صفائی اور چمک چاہتا ہے میرے ساتھ شریک ہو جائے، میرا دل بھی چمکا دے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضور علیہ السلام نے فرمایا انی عارف حجرم بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، فرمایا میں مکے کے اندر اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ رک کر آپ کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ کرتا ہوں، جب ایک بے جان پتھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام بھیجے اس کو بھی فراموش نہیں کرتے، تو جب امتی سلام بھیجے گا رب کتنا فضل فرمائے گا۔ برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ سامعین ذی وقار، یہ نعتیں میں اور آپ نہیں پڑھ رہے، یہ صرف ہم نے نہیں پڑھی بلکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضور کے اصحاب نے حضور کے سامنے بھی یہ نعتیں پڑھی ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا۔ سامعین ذی وقار، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور علیہ السلام نے ممبر پر کھڑا کیا، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر حضور کی نعتیں سنایا کرتے تھے۔ جب آپ نعت پڑھ رہے تھے ادھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ جبرائیل کو حسان کا معاون بنا دے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے اللہ جبرائیل کو حسان کا معاون بنا دے۔ اور ادھر حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی آپ کی نعت پڑھنی ہے، میں نے بھی آپ کی نعت پڑھنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عباس، اے میرے چچا پڑھیے، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی مدح کے اندر فرمایا انت لما ولدت اشرقت الارض بنورک الافق، اے میرے بھتیجے، یا اے اللہ کے نبی، اے نبی آخر الزمان، فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت آسمان پر بھی نور تھا، زمین پر بھی نور تھا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا
चर्चा और पड़े खाक हो जाए जल। सामीन ज़ी वक़ार, अगर ये देखना हो ना कि किसी के दिल में मोहब्बत रसूल कितनी है, किसी के अगर मैंने ये देखना हो कि मेरे दिल में ईमान कितना है, तो मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा कितनी है। क्योंकि जिस दिल के अंदर जितना हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी, उस कदर उसका ईमान मजबूत होगा, उस कदर उसका ईमान क्या होगा, मजबूत होगा। आज बाज़ लोग ये कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। क्या कहते हैं? मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि मोहब्बत हो जाती है। मेरे हिसाब से ये नज़रिया बातिल है कि मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि कुरान पाक के अंदर रब ताला अपने महबूब को फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए मैं तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, मगर अपने क़राबतदारों की मवद्दत तुमसे मांगता हूँ। अब अगर मोहब्बत हो जाने की शे हो कि मोहब्बत हो जाती है, तो फिर तलब यहाँ किस बात की? यहाँ फिर मोहब्बत तलब क्यों की गई है? तो सामीन ज़ी वक़ार, ये समझने की बात है। मोहब्बत यहाँ इस वजह से तलब की गई है, मवद्दत अहले बैत यहाँ इस वजह से तलब की गई है कि मोहब्बत हो जाने की चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर उन असबाब को बुए कार लाया जाएगा कि जिनकी वजह से मोहब्बत पैदा होती है। वो असबाब बुरुए कार लाए जाए जिनकी वजह से मोहब्बत पैदा होती है। इसीलिए तो हम दुआ मांगते हैं, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। और हम अपने आका से मोहब्बत क्यों करें? हम इमामुल अंबिया से मोहब्बत क्यों करें? इस वजह से हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं कि सामीन ज़ी वक़ार, जमादात से नबातात अफजल हैं, जमादात से नबातात अफजल हैं, नबातात से हैवान अफजल हैं, हैवानात से इंसान अफजल हैं, फिर इंसानों के अंदर मुसलमान अफजल हैं, फिर मुसलमानों में भी औलिया सहाबा और अहले बैत अफजल हैं, औलिया सहाबा और अहले बैत से अंबिया अफजल हैं, फिर अंबिया से भी रसूल अफजल हैं, फिर रसूलों के अंदर भी उलुल अज़्म पैगंबर अफजल हैं। और सामीन ज़ी वक़ार, जहाँ पर याद रखिए उलुल अज़्म पैगंबरों के मकाम व मर्तबा की इंतहा होती है, वहाँ से तेरे और मेरे नबी के मकाम की इब्तिदा होती है, वहाँ से हमारे आका के मकाम व मर्तबा की इब्तिदा होती है। इसीलिए हज़रत लिखते हैं कि सब